شب برات 5 گنہگاروں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگلے سال کا پہلا سورج ان کے لیے عذاب کی علامت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ شب برات میں 5 گنہگاروں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگلے سال کا پہلا سورج ان کے لیے عذاب کی علامت ہوگا۔ یہ سن کر آپ ضرور حیران ہو رہی ہوں گی کہ آخر وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں، وہ کون سے گنہگار ہیں جن پر اللہ کی رحمت کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں۔ سوچیں، جب اللہ شب برات میں لاکھوں لوگوں کو معاف کرتا ہے، جب زمین پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب مغفرت کے پروانے لکھے جاتے ہیں، جب گنہگاروں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے، تو پھر ایسے کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی معافی ہے، نہ کوئی بخشش اور نہ ہی نجات؟ کیا وہ عام گنہگار ہیں یا وہ کچھ ایسے مہلک گناہ کر چکے ہیں جنہوں نے ان کے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سننے والے کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اگر آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب برات میں آپ کا نام بھی بخشش پانے والوں میں لکھا جائے، تو اس بیان کو آخر تک لازمی سنیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان 5 گنہگاروں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ پیاری بہنوں، شب برات کوئی عام رات نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی مقدس اور بابرکت رات ہے جس کے بارے میں خود ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مہینہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال نامے آسمانوں پر چڑھا دیتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے اور اس مہینے کو خاص عبادت کے لیے اختیار فرماتے۔ شب برات کی رات کو اللہ تعالی زمین و آسمان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جسے میں مصیبتوں سے نجات دے دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں وسیع رزق سے نواز دوں؟ اور یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ سوچیں، جب پوری زمین پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوگا، جب جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہوں گے، جب نیکیوں کے دروازے کھولے جا رہے ہوں گے، تو پھر وہ کون لوگ ہوں گے جو اس رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے؟ وہ کون بد نصیب ہوں گے جن کا نام بخشش کے پروانے میں نہیں لکھا جائے گا؟ وہ کون 5 لوگ ہوں گے؟ آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ ہم خود کو ان گناہوں سے بچا سکیں۔ میری پیاری بہنوں، اب پہلا گنہگار جس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ گنہگار کون ہے؟ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو ان پر بلند آواز کرتے ہیں، جو ان کے دل کو توڑتے ہیں، جو ان پر آواز اونچی کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ سوچو، وہ ماں جس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، وہ باپ جس نے تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا کی ہر خوشی قربان کر دی، تمہاری ہر تکلیف اپنے سینے پر لے لی، کیا ان کے ساتھ ذرا سی نرمی
نرمی اختیار کرنا بھی تم پر بوجھ بن گیا ہے؟ کیا تمہیں اپنی ماں کی آواز سے چڑ ہو گئی ہے؟ کیا تمہیں اپنے باپ کی نصیحت زہر لگنے لگی ہے؟ کیا تمہیں ان کی خدمت کرنا شرمندگی محسوس ہونے لگی ہے؟ سن لو، اللہ نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک تمہارے والدین تم سے راضی نہ ہو جائیں۔ یہ بد نصیب شب برات میں معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس نے والدین کو ستایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ وہ بد نصیب لمحہ کیسا ہوگا جب شب برات کی رات اللہ کے در سے معافی کی صدائیں بلند ہوں گی، مگر والدین کے نافرمان اس فہرست میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان کی مغفرت کے دروازے بند ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ان ہستیوں کو ستایا جن کی رضا میں اللہ کی رضا تھی اور جن کی ناراضی میں اللہ کا غضب چھپا ہوا تھا۔ شب برات میں ان کا نام بھی اللہ ان لوگوں میں شامل نہیں کرے گا جن کے لیے بخشش کا فیصلہ سنایا جا چکا ہوگا۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ شخص میری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ والدین کا نافرمان میری رحمت سے محروم ہے، اس پر میری لعنت ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے گناہوں پر رو رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا، جب سب لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، جب لوگ اپنے نیک اعمال کے ساتھ رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تب ان نافرمان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے جسموں پر آگ کے لباس ہوں گے اور ان کی چیخیں آسمانوں تک سنائی دیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قیامت کے دن ہر انسان کو نامہ اعمال دے کر اس کے گلے میں لٹکا دیں گے۔ اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن تمام امتوں کے سامنے اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، ہار کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ سوچو، اگر تمہارے گلے میں وہ نامہ اعمال لٹکایا گیا جس میں لکھا ہو کہ تم اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، تم انہیں جھڑکتے تھے، تم ان کی خدمت نہیں کرتے تھے، تمہاری زبان ان کے حق میں تلخ تھی، تو اس دن تم کہاں جاؤ گے؟ کیا تمہاری بخشش ہوگی؟ کیا تمہاری معافی ممکن ہوگی؟ نہیں، اللہ نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ جو لوگ نافرمان ہیں ان کی تو ہرگز نہیں ہوگی، اور جو والدین کے نافرمان ہیں ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہی نہیں، والدین کی نافرمانی کا عذاب صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی آ کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر ایسا غضب نازل کرتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس پر تنگ دستی چھا جاتی ہے، سایہ کر دیتی ہے، اور وہ بے سکون زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سوچو، کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں مگر پھر بھی چین و سکون نہیں ملتا، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی روتے ہیں، جو عالی شان محلوں میں رہ کر بھی تنہا ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو والدین کے نافرمان تھے، جنہوں نے ماں باپ کی عزت نہیں کی، جنہوں نے اپنے والدین کا دل دکھایا، اور اللہ نے ان کی دنیا بھی جہنم بنا دی اور آخرت بھی جہنم بنا دی۔ یہ سن کر، یہ جو میں نے آپ کو عذاب سنایا ہے، یہ سن کر اگر تمہارے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، اگر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی والدین کی خدمت کر لو، ان کے قدموں کو چومو، ان سے معافی مانگو، ان کی دعائیں لو۔ اگر تمہارے والدین دنیا سے جا
چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کی طرف سے صدقہ کرو تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور تمہارے حق میں سفارش کر سکیں، ورنہ وہ دن قریب ہے جب تمہاری بخشش کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، تمہارے نامہ اعمال میں اللہ کی رحمت کی بجائے اس کا غضب لکھ دیا جائے گا، اور تمہیں قیامت کے دن اس شرمندگی کا سامنا ہوگا جس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پیاری بہنوں، یہ تھا پہلا گناہ، وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ پہلا گنہگار ہوگا جس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے گنہگار کی۔ دوسرا گنہگار جس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، یہاں تک کہ شب برات میں بھی نہیں ہوگی، وہ ہے قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ختم کر لیتے ہیں، انہیں معاف کرنے کی بجائے دل میں بغض اور نفرت پال لیتے ہیں، اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ شب برات کی رات اللہ تعالی ہر بندے کے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے معافی کے دروازے نہیں کھلتے جو اپنے ہی رشتہ داروں سے روٹھے رہتے ہیں، جو اپنے بہن بھائیوں، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی سے رنجش رکھتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان سے میل جول رکھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ کیا انہیں احساس نہیں کہ رشتے جوڑنے والوں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور رشتے توڑنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے؟ میرے کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سوچو، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکی ہے، مگر وہ شخص رشتہ داروں سے جو تعلق کو توڑ لیتا ہے، وہ شخص اس خوشبو کو سونگھ نہیں پائے گا۔ جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جنت میں جانا تو رہی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے، جو مغفرت کے دروازے پر دستک دیں گے، مگر جواب نہیں آئے گا۔ جواب آئے گا، جاؤ پہلے ان رشتہ داروں کو راضی کرو جنہیں تم نے تکلیف دی تھی، پہلے ان کے ساتھ صلح کرو، راضی نامہ کرو جن سے تم نے دشمنی رکھی تھی۔ قرآن کریم میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد توڑ دیتا ہے اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تو انہیں اگر توڑ دیتا ہے، جو لوگ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ سوچو، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ کہیں ہم بھی ان میں شامل تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کر رکھا ہو، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہو، اس کی خوشی میں شریک ہونے کی بجائے حسد میں مبتلا ہو گئے ہوں؟ شب برات کی رات اللہ کی رحمت سب پر سایہ فگن ہوتی ہے، مگر ان بد نصیبوں پر نہیں جو اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق کر چکے ہیں۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اپنے نامہ اعمال کے بوجھ تلے دفن ہوگا، جب ہر کوئی اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہاتھ پھیلا کر اللہ سے فریاد کر رہے ہوں گے، مگر اللہ ان سے منہ موڑ لے گا۔ وہ کہیں گے، یا اللہ ہمیں بخش دے، مگر اللہ کا جواب ہوگا، میں تمہیں کیسے معاف کر دوں جب تم نے میرے بندوں کو معاف نہیں کیا، جب تم نے اپنے
اپنے بھائیوں سے تعلق ختم کر لیا، جب تم نے اپنوں کے ساتھ دشمنی رکھی، جاؤ پہلے انہیں راضی کرو پھر میرے پاس آنا۔ سوچو جب زمین پر ایک انسان دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اللہ اسے کیسے معاف کرے گا؟ یہی نہیں، ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی بہت برا ہوتا ہے۔ ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کے گھروں میں سکون نہیں رہتا، ان کے رزق میں تنگی ڈال دی جاتی ہے، ان کے چہرے کی رونق چھین لی جاتی ہے اور ان کے دلوں میں ہر وقت بے چینی بسی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے اس کی عمر میں برکت عطا کی جاتی ہے اور جو اسے کاٹتا ہے اس کی زندگی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر تم نے کبھی غور کیا ہو تو دیکھے کہ وہ لوگ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ان کی اولاد بھی خوشحال ہوتی ہے، ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں۔ مگر جو لوگ رشتے توڑنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان حال، بے چین اور مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہوتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں پر اپنا غضب نازل کرتا ہے۔ اگر تمہیں اپنی مغفرت کی فکر ہے، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہارا نام بھی انہی بد نصیبوں میں لکھ دیا جائے جن کے لیے شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوگی، تو آج ہی اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، ان سے معافی مانگو، ان کے ساتھ صلح کرو، چاہے غلطی انہی کی ہو مگر پھر بھی ان کے دل میں محبت پیدا کرو، کیونکہ شاید کل کو وقت نہ ہو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کے در پر وہی کامیاب ہوگا جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہوگا، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوگا اور جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کی بجائے ان سے محبت قائم رکھتا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے اور تو دوسروں پر رحم کرنا سیکھ لو۔ جب تم اہل زمین پر رحم کرو گے تو میرا رب خود تم پر رحم کرے گا۔ دوسروں کو بخشنا سیکھو، کیونکہ اللہ وہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بندے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب میں آپ کو تیسرے بد نصیب گنہگار کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جس کی مغفرت شب برات جیسی بابرکت رات میں بھی نہیں ہوگی۔ وہ گناہ جس کے بارے میں سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ گناہ جو انسان کو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں بھی ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے چہرے پر سیاہی مل دی جائے گی۔ وہ تیسرا گنہگار ہے بے حیائی، فحاشی اور پردے کی مخالفت کرنے والا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، جو اسے نیکیوں سے دور کر دیتا ہے، جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، جو انسان اپنے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو بے حیائی کی مخالفت کرتا ہے، جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے، یہ وہ گناہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پردے کے بوجھ سمجھتے ہیں۔ پردے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ۔ جو حجاب کو پسماندگی کہتے ہیں، جو فحاشی کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ ان کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بوجھ ہے، پردہ کیوں کریں، یہ تو ایک فیشن ہے، آج دنیا کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اور فیشن کو، فحاشی کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ یہ دوسروں کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا سبب بنتے ہیں، جو اپنے بناؤ سنگار کو غیر محرم مردوں کے لیے نمایاں کرتے ہیں، خاص کر عورتوں کی بات ہو رہی ہے، جو بے حیائی کو فیشن سمجھ کر اختیار کرتی ہیں، جو خود بھی بگڑتی ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی میں مبتلا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے، استغفر اللہ۔ وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گے اور خود بھی بہکیں گے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گے۔ سوچو، جنت کی خوشبو ہزاروں میل کی مسافت سے آتی ہے، مگر بے حیائی کرنے والے اس خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ آج کی دنیا میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے۔ لڑکیاں بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلتی ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی نمائش کرتی ہیں، خوبصورت بنتی ہیں، فلٹرز لگاتی
لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، قیمتی سے قیمتی لباس پہنتی ہیں، اپنے جسم کو دوسروں کی نظروں کے لیے بے پردہ رکھتی ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو کہتی ہیں یہ میرا جسم میری مرضی۔ واہ، یہ میرا جسم تو میری مرضی چلے گی، میں جو چاہے کروں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مگر یاد رکھو یہ جسم تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امانت کا حساب لے گا۔ کیونکہ قرآن کریم میں میرا اللہ فرماتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو، اور اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال کر رکھیں۔ سوچو، جب اللہ نے تمہیں حیا کا حکم دیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پردے کی تلقین کی، جب اسلام نے تمہاری عزت اور پاکیزگی کو محفوظ رکھنے کے لیے حجاب کو تمہارا تحفظ بنایا، تو تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے غیر محرم مردوں کے لیے کیوں زینت اختیار کر لی؟ تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے کیوں اپنی مغفرت کے دروازے بند کر لیے؟ اب یہی نہیں، جو عورتیں بے حیائی میں مبتلا ہیں وہ قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا اور فرمایا، میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے سروں پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عذاب کیوں ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بے حیائی کرتی تھیں اور دوسروں کو بھی اپنی بے حیائی پر اکساتی تھیں۔ کیا تم یہ عذاب اپنے لیے پسند کرتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری آزادی اور فیشن کا انجام جہنم کے سانپ اور بچھو ہوں؟ سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا جب اللہ کے دربار میں تمہیں ننگے سر، بے پردہ جسم، بے حیائی کی گواہی دینے والے گناہوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یہ گناہ صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بھیانک اثرات رکھتے ہیں۔ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے وہ کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ اوپر سے تو خوشحال نظر آتی ہے لیکن اس کے دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں رہتا، وہ ہمیشہ دوسروں کی نظر میں جینے کی عادی بن جاتی ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت بے چینی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہو جائے تو اللہ ان پر ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ آج دنیا میں بے شمار بیماریاں، ذہنی پریشانیاں، سکون کی کمی، ازدواجی مسائل اور برکت کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ بے حیائی عام ہو چکی ہے، پردے کو مذاق بنا دیا گیا ہے، اسلامی اقدار کو دقیانوسی سمجھ لیا گیا ہے اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارا نام بھی ان بد نصیبوں میں شامل ہو جائے جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوگی، تو آج ہی اپنی زندگی کو بدل لو، آج ہی حیا اور پردے کو اختیار کر لو، آج ہی اپنے لباس کو شریعت کے مطابق کر لو، آج ہی اپنی نظریں جھکا لو، آج ہی غیر محرم مردوں سے دور ہو جاؤ، آج ہی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لو، کیونکہ شاید یہ تمہاری زندگی کا آخری شب برات ہو، یہ تمہاری زندگی کی آخری شب ہو، آخری شب برات ہو۔ شاید تمہیں دوبارہ توبہ کرنے کا موقع نہ ملے، شاید اگلی بار تمہارا نام ان بد نصیبوں میں لکھ دیا جائے جن پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ یا پھر شیطان کے دھوکے میں رہ کر اپنا انجام برباد کر لو۔ پیاری بہنوں، اب چوتھا گنہگار جس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، جو برکتوں والی رات میں بھی مغفرت سے محروم رہے گا، وہ ہے دوسروں کی غیبت کرنے والا، بہتان باندھنے والا اور زبان کی سختی سے دوسرے کے دلوں کو زخمی کرنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جو اپنی زبان سے دوسروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، جو دوسروں کے کردار کو برباد کرنے کے لیے ان پر جھوٹ
جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیوں کو چٹکارے لے کر بیان کرتے ہیں، چٹپٹی باتیں کرتے ہیں، چٹخارے لے کر بیان کرتے ہیں، جو کسی کی کمیوں کو اچھالتے ہیں، جو کسی کی غلطی کو سب کے سامنے لاتے ہیں، اور جو اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ سوچو وہ وقت جب تم شب برات کی رات اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ گی، دعا مانگو گی، مغفرت طلب کرو گی، مگر فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں دیکھیں گے کہ تم نے کتنے لوگوں کے دل دکھائے، تم نے کتنے بے گناہوں کی زبان ان کے خلاف زبان چلائی، تم نے کتنے معصوموں کی عزت کو تار تار کیا، اور پھر تمہارے لیے مغفرت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پیاری بہنوں، یہ غیبت جو ہے یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کسی کی غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ خدارا اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ سوچو وہ لمحہ جب تمہیں تمہاری ساری نیکیاں دے کر کہا جائے گا کہ جاؤ، تمہاری عبادت برباد ہو گئی، تمہاری راتوں کی نمازیں بیکار ہو گئیں، تمہارے روزے ضائع ہو گئے، کیونکہ تمہاری زبان دوسروں کے لیے زہر کا کام کرتی تھی، تمہاری گفتگو دوسروں کے لیے تکلیف دہ تھی، تمہاری باتیں دوسروں کے لیے درد بن گئی تھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور کسی قوم کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تمہیں یہ سخت ناپسند ہوگا۔ غور کرو، اللہ غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اور اگر تمہیں کسی مردہ انسان کا گوشت کھانے کو دیا جائے تو کیا تم اسے کھا سکتی ہو؟ نہیں۔ تو پھر تمہاری زبان کیوں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو نوچ رہی ہے؟ تم کیوں دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو جو نہ کہ تم نے خود دیکھی ہیں، نہ ان کی حقیقت میں جانتی ہیں؟ تو پیاری بہنوں، اب پانچواں گناہ جو شب برات میں بھی معاف نہیں ہوگا وہ ہے دوسروں کا دل دکھانا۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنی زبان، اپنے رویے، اپنے عمل سے دوسروں کے دلوں میں زخم دیتے ہیں، جو اپنے الفاظ سے لوگوں کو رلاتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کو نیچا دکھا کر خوش ہوتے ہیں، جو اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، جو کسی کے خواب توڑتے ہیں، کسی کے جذبات روندتے ہیں، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پیاری بہنوں، جہنم میں سب سے زیادہ دھکا دینے والی چیز والدین کی نافرمانی کرنا نہیں ہے، شراب پینا نہیں ہے، جوا کھیلنا نہیں ہے، زنا کرنا نہیں ہے، بلکہ جہنم میں سب سے زیادہ دھکا دینے والی چیز کسی کا دل دکھانا ہے۔ سوچو، اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، مگر اس کی زبان کسی کو تکلیف پہنچاتی ہو، اس کے رویے سے لوگ پریشان ہوں، اس کے الفاظ کسی کی نیندیں اڑا دیتے ہوں، اس کا رویہ کسی کو اندر ہی اندر توڑ کے رکھ دیتا ہو، تو کیا اس سے نماز اس کی بچا سکے گی؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس کے روزے اسے اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھ سکیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کر آیا ہے، وہ ان کے دلوں کو زخمی کر کے آیا ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آیا ہوگا۔ مفلس کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آیا ہوگا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ اس کے پاس ہوگا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ جن کا اس نے حق مارا، جن پر اس نے ظلم کیا، اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اس کے حصے میں ان کے گناہ آ جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ سوچو وہ لمحہ جب تمہارے سامنے تمہارے سارے نیک اعمال ہوں گے، تمہاری عبادتیں، تمہاری تلاوت، تمہاری نمازیں، تمہارے صدقے، مگر تمہارے وہ الفاظ، وہ رویے، وہ جملے، وہ سخت لہجہ، وہ تکلیف دہ طنز، وہ ظلم جو تم نے کسی کے دل پر کیا، وہ سب کچھ لے کر تمہارے نیک اعمال کو ختم کر دے گا اور تمہیں جہنم میں
دھکیل دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور قیامت کے دن وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، مگر اس دن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن تمہاری چیخیں تمہیں نہیں بچا سکیں گی، اس دن تمہارے آنسو تمہیں واپس دنیا میں نہیں بھیجیں گے، اس دن تم اللہ سے فریاد کرو گی، مگر اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، مگر ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ان لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو دوسروں کے دلوں کو توڑتے ہیں، جو کسی کو اپنے الفاظ سے تکلیف دیتے ہیں، جو کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، جو کسی کی امیدوں کو روندتے ہیں، جو کسی کی خوشیوں کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دنیا میں ہی پکڑ کر لیتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے دل میں عجیب بے چینی ہوتی ہے، ان کے چہروں پر کوئی روشنی نہیں ہوتی، ان کے اندر ایک اضطراب، ایک بے سکونی بسی رہتی ہے، کیونکہ وہ کسی کے دل پر ظلم کر کے آئے ہوتے ہیں، وہ کسی کے آنسوؤں کو بد دعا لے کر آئے ہوتے ہیں، کسی کو آنسو دے کر وہ آنسو اپنی بد دعا اپنے لیے لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ کسی کے الفاظ کی کاٹ سہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر دوسروں کے دل چیر دیتے ہیں۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارا نام بھی ان بد نصیبوں میں شامل ہو جائے جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوگی، تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی باتوں میں نرمی پیدا کرو، اپنی عادتوں کو بدل دو۔ کسی کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو، کسی کے دل پر ایسا وار مت کرو جو تم خود سہ نہ سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لفظ، ہر جملے، ہر رویے کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا اور وہ دل اللہ کے دربار میں رو پڑا تو جان لو وہ دل معاف کرے یا نہ کرے مگر اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرو، آج ہی ان لوگوں سے معافی مانگو جنہیں تم نے تکلیف پہنچائی ہے، کیونکہ کل شاید تمہارے پاس وقت نہ ہو، کل شاید تمہارا نام ان بد نصیبوں میں لکھ دیا جائے جن پر شب برات کی رات بھی رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہوں۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔